بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98۔ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیات کو جانتے ہوئے بھی کیوں نہیں مانتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ جانتے تھے، لیکن وہ ہر دھرم اتنے تھے کہ وہ پھر بھی جان بوجھ کے اس چیز کو نہیں مانتے تھے، انکاری ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، میں ہر چیز سے واقف ہوں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 99۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، حالانکہ تم جو حق کو جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں۔ پھر بھی جب کوئی مسلمان جو ہے وہ تم لوگوں سے نشانیاں پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں موجود ہیں جو آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، تو تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو؟ تم حق کو جانتے ہو، تم پہ ہر چیز واضح ہے، لیکن تم جان بوجھ کے حق کو چھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ خود گواہ ہو اس بات کے، اور تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ تو جو تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس چیز کو بھی جانتا ہے جو ہم عمل نہیں کرتے، لیکن ہمارے دل میں اس کا صرف خیال بھی آتا ہے، تو اللہ اس سے واقف ہے۔ تو تم یہ جان بوجھ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 100۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اوس و خزرج جو تھے وہ دو قبیلے تھے۔ اب ان میں تقریباً 20 سال تک جو ہے عداوت رہی، ان میں مدتوں جو ہے وہ جنگ ان میں رہی ان دونوں کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور جو پرانی دشمنیاں تھیں ان کو بھلایا اور ان اتفاق سے رہنے لگے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب اسلام لانے کے بعد وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ہر چیز بھلا کے اتفاق سے تھے۔ تو ایک بوڑھا یہودی جو تھا، شاس بن قیس، یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کو نا یہ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس کو ہوا کہ یہ جو ہے کیوں آپس میں اس طرح ہر چیز بھلا کے، دعوتیں بھلا کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے ایک جوان کو مقرر کیا اور کہا کہ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے ہم، اور پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑیں گے۔ اور اس ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ شعر اور شاعری ہوتی تھی جس میں ایک دوسرے کے بارے میں بات کی جاتی تھی، تو ایسے شعر تم نے پڑھنے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دوبارہ سے بھڑکاوا ہو، مطلب کہ ان کو وہ پرانی باتیں یاد آ جائیں۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو اس کی شرانگیزی سے کیا ہوا کہ دونوں قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ طیش میں آ گئے، اور اتنا ہی طیش میں آ گئے کہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ اب قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً وہاں پہ تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ضمانت جالیت کی حرکات ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں آپس میں محبت دی ہے، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس چیز کو سن کر ان کو بہت ندامت ہوئی، ان دونوں قبیلوں کو بہت زیادہ ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی اور ہتھیار پھینک کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور شرمندہ ہوئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے تو وہ ضرور تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر کے چھوڑیں گے۔ یعنی کہ اہل کتاب یہودی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم حالت کفر میں آ جاؤ دوبارہ سے۔ تو اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم ان کی بات مان لیتے تو تم دوبارہ سے حالت کفر میں آ جاتے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 101۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اور تم کیوں کر کفر کرو گے اور تم پر اللہ کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف لایا اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ اب اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تم کفر کر کیسے سکتے ہو کہ جب تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس ٹائم آپ سوچیں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما دیتا ہے، کیسی کیفیت ہوگی کہ تم پہ اللہ کی آیات بھی نازل ہو رہی ہے اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے غلط راہ پہ جا سکتے ہو، اور تمہارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اور جو اللہ کا سہارا لے تو اس کے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کر دی گئی ہے، یعنی کہ جو اللہ کے رستے کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو رستے ہدایت ضرور دکھاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستے آسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے ضرور دکھاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 102۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ جلوت ہو یا خلوت ہو اس میں کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، اور اس طرح اللہ سے ڈریں کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر عبادات فرض کی ہیں ان میں استقامت ہو، ان کو جان کر ترک نہ کیا جائے، نیک صحبت رکھی جائے، اور اگر اللہ نہ کرے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ یہ سارے جو ہیں یہ اللہ سے خوف کے علامات ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اس کی ذات سے ڈرا جائے، بلکہ اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کا اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ اور ہمارے دماغ میں یہ چیز ہو کہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ کی گرفت ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ دیکھ کر ہماری وقتی طور پر دلی کیفیت بدل جاتی ہے، یا کسی کی تقریر سنتے ہیں ہماری دلی کیفیت جو ہے وقتی طور پہ بدل جاتی ہے، تو یہ اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ کیفیت کچھ عرصے بعد زائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا خوف یہ ہے کہ آپ اپنے اندر استقامت پیدا کریں، جو عبادات اللہ نے فرض کی ہیں ان کے اندر استقامت پیدا کریں، آپ کے دل میں یہ خوف ہو کہ ہم اس چیز کو ترک کریں گے تو ہم اللہ کی گرفت ہے، یا حقوق العباد ہو گئے ان کو پورا کرنے میں آپ کو ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو کہ ہم اگر کسی کی دل آزاری کریں گے یا کسی کا حق کھائیں گے یا کسی طرح سے بھی حقوق العباد میں کوئی کمی چھوڑیں گے تو ہم اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ یہ ہے خوف خدا۔ ایک دفعہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، یعنی کہ خشیت الہی جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ عالم بننے کا، نیک بننے کا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ ہر برے کام کرنے سے پہلے سوچے گا، تنہائی میں سب کے سامنے وہ ڈرے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھپ کے تو گناہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو سب سے بڑی ذات ہے، جو اللہ کی ذات ہے، وہ تو دیکھ رہی ہے آپ کو، آپ بدنیتی کر رہے ہو وہ بھی اللہ